ہمارے پاس عمل پورا کوئی نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکے، سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے ہاتھ نہ لوٹا دیجئے۔ اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اے اللہ اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ میرے مولا، دنیا میں روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے نہ مانگے نہ پائے، وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے سوا آپ کے دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ تیرے مولا، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اے کریم، آپ ہی کے در سے لو لگا کر بیٹھے ہیں، ہم سے یہ مت پوچھئے گا میرے بندوں کیا لائے ہو، ہاں یہ ضرور پوچھ لیجئے گا میرے بندوں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس پر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا راستہ کھول دے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنا بہت آسان، ان کو دعا مانگنا اچھا لگتا ہے، وہ لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ دعا مانگی نہیں جاتی۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اکثر دعائیں منٹوں کی، آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دعا پڑھی اور منہ پہ ہاتھ کری ہے۔ اب یہ منٹوں کی دعا تو پھر ایسے نہیں نہ اثر رکھتی۔ دعا مانگنے کا یہ تو طریقہ ٹھیک ہو، تو فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ دعا کے راستے کو کھول دے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اور بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو رزق دینا چاہتے ہیں، ہم اس میں سٹاپر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ اس رزق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جتنا معصیت کے مرتکب ہوں گے اتنا رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان۔ اس لیے تو فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے آنکھ چرائے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ ہے کروڑوں پتی، کارخانہ بھی ہے، ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا، دوسرا کنٹینر ادھر پھنس گیا، پیمنٹ دینے والے پیمنٹ نہیں دیتے، مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں، اب پریشان۔ سب کچھ ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، تو تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، روتے ہیں بچوں کی طرح۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت فرماتی ہیں، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہوئی اور اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل ہو چکی ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی اس کو تو چلو روک لیا جاتا ہوگا، جو نازل ہو چکی اس میں کیسے فائدہ؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ دُعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا اوپر جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں، پش پل کرتی رہتی ہیں۔ بلا اس کو دھکیلتی ہے، یہ اس کو دھکیلتی ہے، دعا اس بلا کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی۔ تو جو بلا نہیں اتری اس کے لیے بھی فائدے مند، اور جس کے اترنے کا فیصلہ ہو گیا دعا کرے تو اس کے لیے بھی فائدے مند۔ حدیث مبارکہ ہے، من لم يدعو اللہ یغضب علیہ، جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ انسان ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جیسے انسان دشمنوں سے بچنے کے لیے اسلحہ کا استعمال کرتا ہے،
بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے بچنے کے لیے یہ دعا اسلحہ کی مانند ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا جان، اکثر دعا بالعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کی 3 مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ جیسے مانگا ویسے قبول کر لی، اور دوسری کہ ویسے قبول کرنی تو اس کے لیے بہتر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بلا، کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، وہ کوئی مانگی ہوئی دعا تھی۔ سخت ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ والے مر گئے، یہ بچ گیا تو اس کی جو جان بچی اس کی کوئی دعا تھی۔ تو یہ دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، حالانکہ اور بچے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہ دعا کا اثر تھا۔ تو کبھی دعا من و ان قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے بلا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کو بندے کے لیے ریزرو رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس وقت اس کو اس دعا کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ہر دینے والا اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے سائل نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں، اس نے کہا بھائی اس نے اپنی حیثیت سے مانگے، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں، میں نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دیتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے والے ہوں گے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج مجھے قیامت کے دن یہی پر مل جاتا۔ تو مومن کے تو مزے، جیسے مانگا قبول تو بھی مزہ، اس کے بدلے بلا مصیبت ٹال دی پھر بھی مزہ، اور قیامت کے دن اگر اللہ عطا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب بندہ کہنا شروع کرتا ہے نا جی اللہ ہماری تو سنتا نہیں، تو اس باب سے اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے۔ یاد رکھیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر اللہ اللہ ہے۔ ایسے تو نہیں نا کہ ہم بات کریں اور اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی اپنی شان ہے، اپنی مرضی ہے کب اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ الفاظ کبھی بھی زبان سے